طلب مال کی کثرت کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، لمبی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو خاک آلودہ کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، اسی تمنا اور اسی آرزو کو لے کر تم قبرستانوں کی زینت بن گئے۔ اب یہاں سے آگے کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں ضرور علم ہو جائے گا۔ اب اس کو ذرا آپ سمجھیے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ کسی کو کسی کام سے منع کرنے کا کہتے ہیں، دیکھو میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ لا تفعل ہاکذا، تم یہ کام نہ کرو۔ اس کو پھر آپ کہتے ہیں دیکھو میں پھر تمہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں پھر سمجھا رہا ہوں کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یعنی کہ اس کو آپ تاکید کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو، دیکھو میں تمہیں پھر سمجھا رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرو۔ یہاں پر بھی یہی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، دیکھو میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان قریب تمہیں ضرور علم ہو جائے گا۔ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، علم ہو جانا، جس کو علم الجہر کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، علم یقین ہو جانا، اور نمبر 3، عین الیقین ہو جانا۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ علم الجہر ہو جانا کیا مطلب؟ کوئی ایک بندہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ دیوار میں ایک سوراخ ہے اور میں نے سوراخ کے اندر سانپ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ اس کی بات پہ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن ایک بات اس نے آپ کے ذہن میں ڈال دی کہ دیوار میں سوراخ ہے اور یہاں سے سانپ اندر گیا ہے۔ آپ اس کی بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے علم الجہر۔ کچھ دیر کے بعد 10 بندوں نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ سامنے دیوار ہے، اس میں سوراخ ہوا اور یہاں سے سانپ اندر چلا گیا۔ اسے کہا جاتا ہے علم الیقین۔ 10 بندوں کی گواہی کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ 10 بندے اگر کسی چیز کے متعلق نشاندہی کر لیں تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ ہاں بھائی یہ کام اس طرح ہوا ہے۔ لیکن آپ نے اس سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالا اور سانپ کو پکڑ لیا، یہ ہے عین الیقین۔ اپنی آنکھوں سے آپ نے ایک منظر کو دیکھ لیا۔ پہلے علم الجہر، پھر علم الیقین، اور اس کے بعد عین الیقین، آپ نے ہاتھ ڈالا اور سانپ کو پکڑ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین۔ اور یہاں پر بھی اللہ پاک یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے سیعلمون سے مراد ہے قبر، اور دوسرے سیعلمون سے مراد ہے قیامت۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں اس چیز کے بارے میں ضرور علم پہنچ جائے گا۔ سوف تعلمون، اس سے مراد عذاب قبر اور قبر کی دنیا،
اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ المناک، خطرناک، وحشتناک، دردناک، دنیا سے جانے کے بعد اس انسان کو جو سب سے زیادہ تکلیف، مصیبت اور سب سے زیادہ پریشانی کا اگر کسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ہے قبر۔ قبر کے اندر شفقت کرنے والا باپ نہیں، جان لٹا دینے والی ماں نہیں، اس قبر کے اندر پیار کرنے والی بیوی نہیں، محبت کرنے والی بہن نہیں، گپ شپ لگانے والے دوست و احباب نہیں، اکیلے تنے تنہا اس قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جہاں پر آکسیجن نہیں، ہوا نہیں، پانی نہیں، جہاں پر روشنی نہیں، اکیلے تنے تنہا وہاں جا کر لٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر دن میں تقریباً 5 دفعہ یہی قبر ندا دیتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں، یہاں پر جج اور وکیل بکے نہیں جاتے، یہاں پر رشوت خوری نہیں کی جاتی ہے، یہاں پر فیصلے تعلقات کی بنیاد پر نہیں کیے جاتے ہیں۔ اے مجھ میں آنے والے اپنے اعمال اچھے کر کے آنا۔ یہ قبر کہتی ہے اگر اعمال اچھے کر کے آئے گا تو مجھے اچھا پائے گا، اور اگر اعمال برے لے کر آیا تو میرا رویہ بھی تو دیکھ لے گا۔ یہاں پر حسب اور نسب نہیں چلتا، یہاں پر تعلقات نہیں ہیں، یہاں پر دوست و احباب نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی جان چھڑانے والا نہیں۔ ہاں اگر قبر کے اندر کوئی چیز تمہیں کام آئے گی تو دنیا کے اندر وہ اعمال کے جس کو تم خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ غلام بیان کرتا ہے، فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عثمان غنی کے جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان فی الجنہ، وہ عثمان غنی کے جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا عثمان آج کے بعد کوئی نیک کام نہ بھی کرے تب بھی عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ وہ عثمان غنی جن کے نکاح میں خالق کائنات نے پہ در پہ اپنی 2 بیٹیاں عنایت فرمائی، یہ وہی عثمان غنی ہے کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنتی کسی کو دیکھنا ہو تو وہ عثمان غنی کو دیکھ لے۔ لیکن قبول ٹون کے روشن ضمیروں، یہ وہی عثمان ہے کہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو وہاں پر کھڑے ہو جاتے اور قبر کو مسلسل تکتے رہتے۔ غلام ان کا بیان کرتا ہے کہ قبر کو دیکھنے کے بعد یہ اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، آواز ان کے حلق سے ایسی نکلتی تھی گویا کہ کوئی ہانڈی ابل رہی ہے اور اس میں پانی ابل رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے عثمان غنی، تمہیں تو اللہ نے جنت کی بشارت دی، کیوں اتنا روتے ہو؟ قیامت کا تذکرہ ہو تو تمہارے آنسو نہیں نکلتے، جہنم کا تذکرہ ہو تو تم نہیں روتے، پل صراط کی باری آئے تو تم نہیں روتے، لیکن جب قبر کی باری آتی ہے تو گویا ایسے روتے ہو جس طرح کوئی بچہ کسی چیز کی ضد کی وجہ سے رویا کرتا ہے۔ یہ عثمان غنی فرماتے ہیں کہ یارو کیا بتاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یارو کیا بتاؤں، آخرت کی جتنی بھی منزلیں ہیں ان سب منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، اگر یہاں پر کامیاب ہو گیا تو آگے کے مراحل بھی آسانی سے طے کر لوں گا، اگر پہلی منزل پر اگر پکڑا گیا تو آگے کی منزلیں آسان نہیں ہوں گی۔ تو اس سیعلمون سے مراد قبر ہے، جہاں پر ہم نے اور آپ نے
جانا ہے آج نہیں تو کل، جس کا جوں جوں وقت آئے گا وہ جاتا رہے گا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، مزارات کی نہیں، درگاہوں کی نہیں، بلکہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کون سی قبروں کی زیارت کریں؟ وہ قبریں جو خوف کا منظر پیش کرتی ہیں، وہ قبریں جو پھٹ چکی ہیں، وہ قبریں جن میں سے ہڈیاں اور کفن نظر آتا ہے، وہ قبریں کہ جہاں پر جانے کے بعد انسان کا دل پگھل جاتا ہے، اس کے اوپر خوف اور غشی طاری ہو جاتی ہے۔ ایسی قبروں کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ لِلْمَوْتِ، تاکہ وہاں جا کر تمہاری موت تمہیں یاد آ جائے۔ لیکن وہ قبرستان کے جہاں پر کنبے بنے ہوئے ہوں، وہ قبرستان کے جہاں پر ڈھول تاشے بجائے جاتے ہوں، وہ قبرستان کے جہاں پر چرس کے دھوئیں اڑائے جاتے ہوں، وہ قبرستان کے جہاں پر قوالی اور میلے لگائے جاتے ہوں، وہ قبرستان کے جہاں پر مرد اور خواتین کا مخلوط دھمال ہوتا ہو، رقص ہوتا ہو، قوالیاں ہوں، ناچ گانا ہو، ایسے قبروں کی زیارت تو کیا ایسے قبرستانوں کے اندر جانا بھی منع ہے۔ ان قبرستان میں جایا جائے کہ جہاں پر جانے کے بعد انسان کے اوپر خوف طاری ہو جائے، انسان کا جسم لرز جائے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انسان کے اوپر خوف طاری ہو جائے، ایسے قبروں کی اللہ پاک نے زیارت کی اجازت دی ہے۔ جہاں پر یہ تفریح گاہ ہوں اور یہ تمام چیزیں جہاں پر سجی اور ججی جاتی ہوں، ایسے قبرستانوں کے اندر جانا بھی نہیں چاہیے، منع ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، اللہ پھر فرماتے ہیں کہ ضرور بے ضرور تمہیں علم ہو جائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو دیکھ لو گے۔ پہلے سوف تعلمون سے مراد قبر، اور دوسرے سوف تعلمون سے مراد جو ہے وہ قیامت۔ اور یہ قیامت کا عالم کیسا ہوگا، یہ بھی بڑا دردناک عالم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی، اللہ پاک فرشتے کو حکم دیں گے کہ وہ سور کے اندر پھونک ماری جائے۔ جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی تو دنیا کے تمام انسان اپنی قبروں کو پھاڑتے ہوئے بغیر لباس کے قبروں سے باہر نکلیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا۔ اے غافل انسان، تو یہ نہ سوچ کہ تجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تو یہ نہ سوچ کہ اللہ پاک نے تجھے یوں تکے پہ پیدا کر دیا ہے، ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ قیامت کے روز یوم یبعثہم اللہ جمیعا، دنیا کے سارے انسان اپنی قبروں کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے باہر نکلیں گے، اور بغیر لباس کے نکلیں گے، کیونکہ بھائی قبر تو کفن پھاڑ دیتی ہے، ناخن اتار دیتی ہے، پیٹ کو چاک کر دیتی ہے، تو کفن ختم ہو جاتا ہے، انسان بغیر لباس کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب یہ مرد اور عورت بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے، کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر انہیں شرم محسوس نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے پیاری عائشہ، وہ دن ہی اتنا سختی کا ہوگا، اتنا المناک دن ہوگا، کسی کو یہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس نے لباس بھی پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی نہیں کہ
اس نے لباس پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے۔ اور بالکل قرآن کہتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سر میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سورج کو ایک نیزے کے فاصلے پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ گرمی برسا رہا ہوگا۔ عالم یہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، دنیا کے اندر شفقت کرنے والا باپ، نخرے اٹھا دینے والا باپ، تمناؤں کو آرزو کو پورا کرنے والا باپ، شوق کو پورے کرنے والا باپ، قیامت کی سختی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے آج اپنے باپ سے، آج اپنے بیٹے سے منہ چھپا رہا ہوگا، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بیٹیاں ماں سے، ماں اپنی بیٹیاں سے۔ وہ دوست و احباب جن کے ساتھ دنیا کے اندر ہم ٹائم پاس کیا کرتے تھے، کھیلتے اور کودتے تھے، کھاتے اور پیتے تھے، اس قیامت کی سختی کی وجہ سے آج دوست اپنے دوست سے چھپ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ماں باپ توجہ نہیں دیں گے، اولاد ماں باپ پہ توجہ نہیں دے گی، دوست و احباب ایک دوسرے پہ توجہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ عالم ہی ایسا ہوگا، انتہائی سختی کا ہوگا۔ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ گرمی برسا رہا ہوگا، لیکن وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر سورج کی گرمی اثر انداز نہیں ہوگی، وہ بڑے حشاش بشاش ہوں گے، ان کے چہرے بڑے کھلے ہوئے ہوں گے، بلکہ روشن ہوں گے، ان کے اوپر جتنی بھی گرمی برسائی جائے تو گرمی کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ وہ کون سے لوگ ہیں بھائیوں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر جب سنا کہ اطیع اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کے حکم کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے، اور اپنی پوری زندگی کو قرآن اور رسول کے مطابق جن لوگوں نے گزار دی، نہ قبر کی گرمی ان کے اوپر اثر انداز ہو، نہ قبر کے سانپ اور بچھو اس کو تکلیف پہنچائے، نہ قبر کی سختی ان کے اوپر ہو، نہ قیامت کی سختی ان کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی کو بسر کیا، نہیں تو بھائیوں رل جائیں گے۔ اللہ معاف کرے، جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں ایک قبر ہی ہمیں سیدھا کر دے گی۔ ایک ذرا لمحے کے لیے سوچئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کو اکیلے تنے تنہا بغیر لباس کے 6 گز کی جگہ پر آپ کو ڈال دیا جائے، اوپر سے مٹی ڈال دی جائے، آپ کو بند کر دیا جائے، آپ کی چیخ کو، آپ کی پکار کو کوئی سن نہ سکے، اور دونوں اطراف سے سانپوں کا حملہ ہو، بچھوؤں کا حملہ ہو، تو وہاں پر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے تو ذرا اس چیز کو سوچیں کہ ہم وہاں پر کیسے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ نہیں بچا پائیں گے سر۔ یہ جتنی بھی اکڑ ہے، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، ساتھ نہیں جانے والا۔ 40 دن کے اندر یہ قبر انسان کے پیٹ کو پھاڑ کر الگ کر دیتی ہے، سب کچھ باہر نکل آ چکا ہوتا ہے، ناخن اتر جاتے ہیں، گوشت سارا ختم ہو جاتا ہے، بالکل ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن کے رہ جاتا ہے۔ پتہ نہیں دنیا کے اندر تکبر، غرور، اسٹیٹس، یہ مال و اسباب اور یہ شہرت پتہ نہیں کہاں چلی جاتی، سب کچھ ختم، فنش، کچھ نہیں بچا ہوا۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس لیے رب کا قرآن آیا تمہیں سمجھانے کے لیے۔ یہ غرور صدا نہیں، تکبر صدا نہیں، ان تمام چیزوں کی حیثیت دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر تم لوگوں نے اللہ کو مانا ہے تو کم سے کم اللہ کی بھی مانو۔
اگر رسول کو تسلیم کیا ہے تو کم از کم رسول کی بات کو بھی تسلیم کرو۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اس کے ڈر کو ہمیشہ اپنے سینوں کے اندر دبائے رکھنا۔ گناہ کرنے سے قبل، ظلم کرنے سے قبل، نقصان پہنچانے سے قبل، کسی کے مال کو ہڑپنے سے قبل، دو نمبری کرنے سے قبل، ہر ایک گناہ کرنے سے قبل ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لینا کہ آپ کے رب نے ان تمام چیزوں کے متعلق آپ سے سوال کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ظالم ڈر جا، اے متکبر ڈر جا۔ اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کر۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف ثواب کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ اگر صرف اس سے ثواب حاصل کرنا ہوتا تو اتنی قیمتی اور جامع باتیں قرآن کبھی بیان نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ تم میں سے ہر انسان، ہر بندہ، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مسافر ہو یا غلام ہو، آزاد ہو، مقیم ہو، ہر بندہ کیا کرے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنی تنہائیوں کے اندر، اپنے خلوتوں کے اندر، اپنے بستر پر، کروٹ پر یہ سوچے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ یہ خطاب خاص نہیں ہے، یہ خطاب عام ہے۔ مجھ سمیت ہر بندہ، چاہے وہ کوئی بھی کیٹیگری کا مالک ہو، کوئی بھی قوم، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اللہ نے نصیحت کی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر بندہ اس بارے میں غور و فکر کرے کہ اس سختی کے حوالے سے، اس قبر کے حوالے سے اس کی کیا تیاری ہے، اس نے کیا تیار کیا ہے۔ یہاں سے کہیں جانا ہو تو اس کی مکمل پلاننگ ہوتی ہے، مکمل تیاری ہوتی ہے، کھانا، لباس وغیرہ ہر چیز۔ تو ایک لمبے سفر کے لیے جہاں آپ نے جانا ہے اور وہاں سے واپسی نہیں آنا ہے، بھائی اس کی تیاری کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ، تم میں سے ہر بندہ یہ غور و فکر کرے، یہ دیکھے کہ اس نے آخرت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنی تیاری پر منحصر نہ ہونا، اپنی تیاری پر فخر نہ کرنا۔ کہیں تم نمازی ہو تو یہ نہ سوچنا کہ نمازیں کافی ہو جائیں گی، اگر تم نے نیک اعمال دیگر کیے ہیں تو اس پر اتفاق نہ کرنا، بلکہ ان تمام چیزوں کے ہونے پر بھی اللہ کی رحمت کا سوال کرنا، اللہ کے ڈر کو دل میں بٹھا کے رکھنا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ رب العالمین بخوبی اس بات سے علم رکھتا ہے کہ تم کون کون سے اور کیسے کیسے عمل کرتے ہو۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، جب تم قبر میں آ جاؤ گے تو تمہیں ایک جھلک جہنم کی دکھائی جائے گی، جب دیکھو گے نا تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہاں وہ بات جو ہم تک پہنچی تھی وہ بالکل صحیح ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، مسلم شریف کی روایت کے مطابق قبر کے اندر جہنم کو دکھایا جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بالضرور، یہاں لام تاکید آئی ہے۔ لام تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جھوٹ ہونے میں رتی برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، نہیں، بلکہ یہ بات 100% سچی ہے کہ تمہیں قبروں کے اندر بھی جہنم کا نظارہ کروایا جائے گا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ بھئی جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ قبروں کو، جہنم کو دیکھ لیا، ثم لترونها عین الیقین، کیا انداز ہے قرآن مجید کا، ثم لترونها عین الیقین، پہلے تو تم نے دیکھ لیا کہ قبر کے حوالے سے جو بات پہنچی تھی وہ صحیح ہے، پھر تم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ جہنم یہ سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے شروع میں بتایا نا کہ علم کی 3 قسمیں ہیں، عین الیقین، علم الیقین اور علم الجہر۔
یہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے کہ ہاں بھائی جہنم یہ سامنے ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بس آخری آیت پڑھ لیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ بڑی خطرناک آیت ہے جی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ہر چیز کے بارے میں ضرور 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 بالضرور سوال کیا جائے گا۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لا تزال قدم عبدی یوم القیامت، قیامت کے روز اللہ کا کوئی بھی بندہ اپنے قدموں کو ہلا نہیں پائے گا جب تک اللہ کے سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ہل نہیں سکتا بندہ جب تک سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، انسان کی کیا اوقات کہ وہ رب کے سامنے چہل قدمی کرے یا ہلے۔ اللہ سورۃ النبا میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کے تمام مقرب فرشتے اور روح امین اللہ کے سامنے سب بستہ اپنی گردنوں کو جھکائے ہاتھ کو باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی ہل نہیں پائے گا وہاں پر۔ تو جب فرشتے نہیں ہل پاتے، جبریل امین نہیں ہل سکتے، تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بندہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھا پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ نمبر 1، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اس کا جواب دو۔ نمبر 2، اللہ نے جو تمہیں علم عطا کیا ہے اس علم کو لوگوں تک کتنا پہنچایا، اپنے سینے میں اس علم کو دبا کے رکھا یا پھر لوگوں کو منتقل بھی کیا۔ نمبر 3، اس جسم کو کس حال میں تم نے رکھا، اس جسم کو کس حال میں تم نے صرف کیا۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین نے جو جوانی تمہیں عطا کی ہے اس جوانی کو تم نے کہاں پر صرف کیا۔ ان چیزوں کے متعلق ضرور بے ضرور سوال ہوگا، اور جب یہ 5 سوال ہوں گے، مال کہاں سے کمایا، عمر کہاں پر خرچ کی، جوانی کن کاموں میں لگایا، علم دیا کتنا پھیلایا، اور جسم کو کیسا استعمال کیا، ان 5 سوالوں کے جواب دیتے دیتے دادی نہیں، دادی کی بھی پردادی یاد آ جائے گی۔ تو منظر ایسا ہوگا بھائی، مذاق نہیں، اللہ کی قسم وہ منظر ایسا ہوگا۔ ایک طرف اگر آپ کو جہنم کی آگ دکھائی جائے کہ بھائی یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور دوسری طرف دیگر عذابات دکھائے جائیں کہ بھئی یہ عذابات ہیں، اور سامنے آپ سے سوال ہو رہا ہو، کیا کیفیت ہوگی انسان کی اس وقت؟ دل میں ایسا ڈر، خوف، ذہن سن ہو چکا ہوا ہوگا بالکل، اور یہ 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اس کی تیاری یہاں کرنی ہے، اور اس کی تیاری یہی ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ پاک سے استغفار کیا جائے، جو اللہ پاک نے تم پر فرض کیا ہے اس فرض کو ادا کیا جائے، تو پھر انشاءاللہ العزیز آگے کے جو مراحل ہیں وہ آسانی کے ساتھ طے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی، تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ تمام احباب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ بھائیوں کو بھی استقامت عطا فرمائے، موت کی، آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔